السلام علیکم، میں ہوں محمد ذیشان اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں نیکسٹ جن شاپ یوٹیوب چینل. اور آج ہم بات کریں گے ٹیچر آف دا ایئر ایوارڈ پر، اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے امجد سعید صاحب کو، جو کہ ایک مشہور اسکالر ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں سر؟ الحمدللہ. امجد سعید صاحب ہمیں گائیڈ کریں گے یہ ٹیچر آف دا ایئر ایوارڈ کیا ہے، کون دیتا ہے، کس کو دیا جاتا ہے. اس کے لیے میں گزارش کروں گا امجد سعید صاحب سے. جی امجد سعید صاحب. جی بہت شکریہ. جی ٹیچر آف دی ایئر ایوارڈ امریکہ میں دیا جاتا ہے، اور یہ پورے امریکہ سے جو اساتذہ ہیں ان کو ان کی کارکردگی کی بنیاد پر کسی ایک ٹیچر کو منتخب کیا جاتا ہے. اور آپ یہ سمجھ سکتے ہیں ناظرین کہ کسی بھی قوم کی ترقی میں، کسی بھی قوم کی بہتری میں جو تعلیم ہے اس کا بنیادی کردار ہوتا ہے، اور تعلیم ہی قوموں کو ترقی میں، قوموں کی اپ لفٹ میں، قوموں کی جو ڈومیننس ہے یا ہیجمنی ہے اس میں تعلیم کا بنیادی کردار ہوتا ہے. دنیا بھر میں آپ دیکھیں اس وقت بھی جو اقوام ترقی یافتہ ہیں، جو اقوام دنیا میں سب سے آگے ہیں، جن کی معیشت بڑی ہے، جو کلچرلی لٹریچرلی جو سب سے مضبوط اقوام ہیں، تو ان کی تعلیم کی جو سطح ہے وہ بھی سب سے بلند ہوگی. یہ جو ٹیچر آف دی ایئر ایوارڈ ہے یہ امریکہ میں ہر سال کسی ایک ٹیچر کو منتخب کیا جاتا ہے، اور اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ ٹیچر آف دی ایئر ایوارڈ پریزیڈنٹ آف امریکہ خود دیتا ہے. یعنی وہ ٹیچر جو پورے امریکہ سے منتخب ہوتا ہے اس کو ٹیچر آف دی ایئر ایوارڈ وائٹ ہاؤس میں دیا جاتا ہے. وائٹ ہاؤس کے روز گارڈن میں باقاعدہ تقریب ہوتی ہے، اور وہ تقریب پریزیڈنٹ آف امریکہ اور دیگر جو آفیشلز ہوتے ہیں ان کی موجودگی میں، اور اس ٹیچر کو بلا کر یہ ایوارڈ پیش کیا جاتا ہے. اور پھر یہ اس ٹیچر کو پورے امریکہ میں لوگ جانتے ہیں. وہ سال اس ٹیچر کے سمجھ لیں نام ہوتا ہے کہ وہ ایجوکیشن کے حوالے سے. اب آپ تصور کریں کہ کسی بھی ملک میں جب اس ملک کا سب سے بڑا جو عہدیدار ہے، جو اس ملک کا سربراہ ہے، وہ جب کسی ایک ٹیچر کو بلا کے اتنی عزت دیتا ہے تو اس سے اس پروفیشن کے بارے میں اس ملک کے لوگوں کی کیا رائے ہوگی، وہ لوگ استاد کی کتنی زیادہ عزت کریں گے، اور پھر وہ استاد اور تعلیم سے متعلق جو ان کی پالیسی اور ان کی جو رائے ہوگی، جو ان کا ایٹیٹیوڈ اور پالیسی ہوگی، وہ کس سطح کی شاندار ہوگی. اور یہ پریزیڈنٹ آف امریکہ ہر سال، یہ بیسیکلی 1952 سے یہ ایوارڈ شروع ہوا ہے، ہر سال یہ دیا جاتا ہے اور وائٹ ہاؤس میں دیا جاتا ہے. اور اس کو جو اس وقت اس کو سپانسر کر رہے ہیں وہ ING گروپ ہے. یہ بیسیکلی بینکنگ گروپ ہے، اور یہ اس کا نام انٹرنیشنل نیدر گروپ ING ہے، اور یہ اسٹاک ہوم میں، اور یہ سویڈن اور ناروے اور ان علاقوں میں یہ بہت زیادہ اس کا ورک ہے. لیکن یہ امریکہ میں سپانسرشپ کرتا ہے، چونکہ تعلیم کے حوالے سے، اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے حوالے سے ٹیچر آف دی ایئر ایوارڈ امریکہ میں اس کا ایک بہت پریسٹیجیس ایوارڈ ہے، اور اس کا بڑا اہتمام اور اس کی بڑی اہمیت ظاہر کی جاتی ہے. اور جس ٹیچر کو یہ ایوارڈ ملتا ہے وہ ایک سیلیبریٹی بنتا ہے. تو جب آپ تعلیم اور اساتذہ کو بطور سیلیبریٹی دنیا کے سامنے لائیں گے تو یقیناً اس سے تعلیم کی عزت میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا. جی اچھا امجد سعید صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو ٹیچر آف دا ایئر ایوارڈ دیا جاتا ہے اس کے لیے جو اساتذہ کو نومینیٹ کیا جاتا ہے ان کے لیے کوئی کوالیفیکیشن کی ریکوائرمنٹ، کوئی ایج ریکوائرمنٹ، یا وہ صرف یونائٹڈ اسٹیٹ سے ہی لیے جاتے ہیں، یا پوری دنیا میں جو لوگ ٹیچنگ کے شعبے سے منسلک ہیں ان کو وہاں پہ بلایا جاتا ہے، یا ان کو ہی اس کے لیے دیکھا جاتا ہے؟ جی یہ بڑا اہم سوال ہے کہ یہ جو ایوارڈ ہے یہ صرف امریکہ میں موجود اساتذہ میں سے کسی ایک کو دیا جاتا ہے یا پوری دنیا میں؟ جی یہ صرف امریکہ کے اساتذہ کے لیے ہی محدود ہے، چونکہ یہ امریکہ کے لیے ہے کہ ٹیچر آف دی ایئر ایوارڈ فار امریکہ. تو جو امریکہ میں، یعنی ان کی جو ریاستیں ہیں، ان کی جو یونین ٹیریٹری ہے، ان کے جو دیگر علاقے یا آئی لینڈ ہیں، ان ساروں کو، یا ٹرائبل ایریاز ہیں، وہ ساروں میں سے نومینیشنز ہوتی ہے، ہر ریاست کر دیتی ہے. انسٹیٹیوشنز کر سکتے ہیں، طلبہ اپنے استاد کو کر سکتے ہیں، استاد اپنے کولیگ کو کر سکتے ہیں. اس حوالے سے یہ آپشن موجود ہے کہ کوئی بھی اس کو کر سکتا ہے. جبکہ جو نومینیشنز ہوتی ہیں تو وہ چونکہ پورے امریکہ سے ہوتی ہیں، اور وہ کثیر تعداد میں اساتذہ کو نومینیٹ کیا جاتا ہے.
اس حوالے سے ان کی جو طریقہ کار ہے، جو اس کی جیوری ہے، جنہوں نے یہ وہ سلیکشن بورڈ ہوتا ہے، وہ بھی مختلف انسٹیٹیوشن سے لیے جاتے ہیں، محکمہ تعلیم سے لیے جاتے ہیں، اور جو ایجوکیشنل کلبز ہیں، آرگنائزیشنز ہیں، وہاں سے لیے جاتے ہیں، اور وہ جو بورڈ اور جو جیوری ہوتی ہے وہ پھر ان اساتذہ کا انٹرویو کرتی ہے، ان سے سوالات پوچھتی ہے مختلف، پھر اس کے بعد اس سے 8 مضامین لکھائے جاتے ہیں، اور پھر اس امیدوار کی بایوگرافی کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس نے کیسے زندگی گزاری، اس کی کتنی سروسز ہیں اور کتنا اس نے انسپائر کیا۔ اس کے علاوہ 3-4 اور بنیادی چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ یہ جو ٹیچر ہے جس کو انہوں نے ایوارڈ دینا ہوتا ہے، یہ کس قدر طلبہ کو انسپائر اس نے کیا، متاثر کتنا کیا، یعنی اس ٹیچر کو جس کو ٹیچر آف دی ایئر ایوارڈ ملنا ہے، اس سے طلبہ کتنے انسپائر ہوئے ہیں، انہوں نے تعلیم کے حوالے سے یا دیگر میدانوں میں کتنی انہوں نے خدمات سر انجام دی ہیں، پھر وہ کولیگز کی کتنی عزت کرتا ہے۔ ایک ٹیچر، اس کی خوبصورتی یہ ہے، اس کا معیار یہ ہونا چاہیے کہ اس کا اپنے کولیگز، اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں یا جو اپنے ساتھ اساتذہ ہیں کام کرنے والے، اس کے ساتھ باہمی احترام کا رشتہ اس کا کس قدر مضبوط ہے۔ پھر اس کے بعد اس کو کمیونٹی ایکٹیویٹی کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ جس لوکیلٹی میں رہ رہے ہیں وہاں ان کا کنڈکٹ کیا ہے، کیا یہ متحرک ہے، وہاں پہ لوگوں کا خیال کرتا ہے، تعلیم کے فروغ کے لیے کام کرتا ہے، یا یہ صرف اپنی ذات میں ہی گم رہ کے زندگی گزار رہا ہے۔ اور پھر اس میں جو ایوارڈ ہے، یہ اس ایوارڈ کی ایک اور خوبی ہے کہ جس کو یہ ایوارڈ ملتا ہے اس کے ذمہ کچھ کام لگ جاتے ہیں، تو کیا یہ جس شخصیت کو ایوارڈ ملنا ہے وہ اس ڈیوٹیز کو فلفل بھی کر پائے گا کہ یہی سمپل سی ہیں۔ اس کے بعد ظاہر ہے جو ٹیچر ایوارڈ ملنا ہے تو اس کے لیے یہ تو ضروری ہے کہ وہ ایک استاد بھی ہو، تو جو استاد اور اس کے اندر یہ خوبیاں پائی جائیں تو اس کو یہ ٹیچر آف دی ایئر ایوارڈ مل جاتا ہے، اور یہ صرف امریکہ کا ہوتا ہے۔ اس ٹیچر کی اہمیت، اس ٹیچر ایوارڈ کی، جو ٹیچر آف دی ایئر ایوارڈ کی اہمیت جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کو پریزیڈنٹ آف امریکہ وائٹ ہاؤس میں بلا کر دیتا ہے، اور باقاعدہ ایک آفیشیل تقریب ہوتی ہے، اور اس ٹیچر کا جو قد کاٹ ہے یا اوورآل اساتذہ کے حوالے سے پھر اس کے ذمہ کچھ کام بھی لگتے ہیں۔ جی امجد سعید صاحب، آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ہمیں گائیڈ کیا اس کے معاملے میں۔ اب میرا یہ سوال ہے کہ جو آپ نے ابھی بات کی ہے کہ جو ٹیچر آف دا ایئر ایوارڈ ون کرتا ہے جی اس کی کچھ ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں، جی تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کو ان ذمہ داریوں کے بارے میں تھوڑا سا گائیڈ کر دیں کہ وہ کیا ذمہ داریاں ان کو اسٹیٹ دیتی ہے یا ایتھیکل رسپانسبلٹیز اس کے اوپر آتی ہیں کہ اس کو ٹیچر آف دا ایئر ایوارڈ دیا گیا ہے تو اب اس کی یہ رسپانسبلٹیز ہیں۔ جی بالکل، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ وہ ذمہ داریاں جو اس ٹیچر کو، جن کو ایوارڈ دیا جاتا ہے، یہ جس کو ٹیچر ایوارڈ دیا جاتا ہے وہ اگلا سال سارا وہ ٹیچنگ کے جو ذمہ داریاں وہ سر انجام نہیں دیتا، بلکہ وہ پورے امریکہ میں ٹریول کرتا ہے، مختلف جگہ پر مختلف اداروں میں جا کر وہ لیکچرز دیتا ہے، ورکشاپس کرتا ہے، اور مختلف قسم کے ایونٹ ارینج کیے جاتے ہیں جہاں جا کر وہ ٹیچر تعلیم کی اہمیت کے بارے میں، اساتذہ کے احترام کے بارے میں اور مختلف قسم کی جو تعلیمی ایکٹیویٹیز ہیں وہ ان کو جنریٹ کرتا ہے، اور جو اس کی تنخواہ ہوتی ہے وہ ادارہ جس میں وہ پڑھ رہا ہے یا وہ اسٹیٹ یا وہ ڈسٹرکٹ جس کے ساتھ اس کا تعلق ہے وہ اس کو وہ دیتا ہے۔ ناظرین، یہ 1952 سے یہ ایوارڈ مسلسل ہر سال کسی نہ کسی ٹیچر کو دیا جاتا ہے، تو جو اس کا پہلا ایوارڈ تھا جو 1952 میں دیا گیا تو وہ گیرالڈین جونز تھے جو فرسٹ گریڈ کو پڑھاتے تھے، اور یہ ہوپ پبلک سکول کیلیفورنیا سے ان کا تعلق تھا۔ آپ خود اندازہ کریں کہ فرسٹ گریڈ کا جو سکول ہے اس میں ہمارے ہاں جو ٹیچر ہے جو پرائمری سطح کا ہو یا اس سے بھی نیچے جو کے جی اور پریپ وغیرہ کو پڑھاتا ہو، ہم اس کو کتنی اہمیت دیتے ہیں، لیکن امریکن جو سسٹم ہے اس کی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے ٹیچر آف دی جو ایئر ایوارڈ ہے اس کا پہلا ایوارڈ ہی انہوں نے فرسٹ گریڈ کے ٹیچر کو دیا جس کا نام جیرالڈین جونز تھا، ہوپ پبلک سکول کیلیفورنیا سے اس کا تعلق تھا۔ اب یہ ٹیچر جو فرسٹ گریڈ کو پڑھا رہا ہے، جب اس کو پریزیڈنٹ آف امریکہ اپنے پاس بلا رہا ہے اور پوری ان کا میڈیا ان کو دکھا رہا ہے، تو وہ کتنا اساتذہ اس پہ موٹیویٹ ہوں گے۔ اور جو اس سال یعنی 2020 میں جو ایوارڈ دیا گیا، جو یعنی پچھلا سال اب تو ہو گیا ہے، تو اس کا نام تبیتھا روز پرو تھا، اور یہ پرو سکول یعنی ارلی لرننگ میں دیا گیا۔ اب اندازہ کریں آپ کہ پری سکول کا یعنی سکول آنے سے پہلے جو ٹیچر ان بچوں کو پڑھا رہا ہے جو سکول میں رہے، تو اس کا مطلب ہے وہ 3-4 سال 5 سال کی عمر کے بچے، بہت چھوٹے بچے ہیں۔ اب اس کو یہ ایوارڈ دیا گیا ہے، اور وہ ون فیلڈ ارلی لرننگ سینٹر کنساس،
یعنی وہ جو ارلی لرننگ کا ادارہ ہے کنساس میں ون فیلڈ کا، اس کے اندر وہ پڑھاتا ہے اور اس کو یہ 2020 کا ایوارڈ دیا گیا. یعنی 1952 میں جو پہلا ایوارڈ دیا گیا وہ فرسٹ گریڈ کا ٹیچر تھا، اور یہ جو آخری ایوارڈ 2020 میں پچھلے سال دیا گیا تو اس کا تعلق پری اسکول سے تھا. اب جن قوموں نے ترقی کرنی ہوتی ہے تو یقینی بات ہے کہ وہ اپنی تعلیم کو اہمیت دیتی ہیں، استاد کو اہمیت دیتی ہیں. آج آپ امریکہ کو دیکھیں، دنیا کی سب سے بڑی معیشت ہے، ورلڈ پاور ہے، جو دفاعی لحاظ سے پوری دنیا میں ہر جگہ جہاں، بلکہ وہ خوبصورت جملہ ہے کہ جو امریکہ ہے وہ دنیا کے ہر ملک کا ہمسایہ ہے، یعنی ہر جگہ اس کی پریزنس ہے. تو اس کی یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی جو ارلی ایجوکیشن ہے اس کو اہمیت دیتے ہیں، اپنے اساتذہ کو اہمیت دیتے ہیں. اور یہ 1952 سے لے کر آج تک اس میں تعطل نہیں آیا. ایسا نہیں ہے کہ امریکہ میں کوئی حالات بدے ہوں، لیکن ٹیچر ایوارڈ کی جو تقریب ہے وہ مسلسل جاری ہے، وہ اپنی روایت کو انہوں نے برقرار رکھا ہوا ہے. اب جو ٹیچر سلیکٹ ہو جاتا ہے، ٹیچر آف دی ایئر ایوارڈ مل جاتا ہے، تو پھر پورا اگلا سال وہ ٹیچر تعلیم کے فروغ کے لیے اس کے مخصوص ذمہ داریاں ہوتی ہیں، لیکچر دینے ہوتے ہیں، لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے، گورنمنٹ آفیشل سے میٹنگ کرتا ہے، جو ایجوکیشن منسٹرز ہوتے ہیں ان سے ملتا ہے، جو مختلف باڈیز بنی ہوئی ہیں ایجوکیشنل ان کے ساتھ ملاقات کر کے. تو یہ مسلسل ایک سلسلہ چلتا رہتا ہے. جب پھر اگلا آتا ہے تو وہ پورا سال یعنی ٹیچر ایوارڈ ون کرنے کے بعد وہ لوگوں کو، تو اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم ایجوکیشن میں آگے جائیں، ہمارا معاشرہ ترقی کرے، ہماری جو سوچوں میں قنوطیت پسندی ہے، مایوسی ہے، نوجوان فرسٹریٹڈ ہیں، اگر یہ چیزیں ختم ہوں، ہمارا معاشرہ ترقی کرے، بھائی چارے کا ماحول ہو، تو اس کے لیے ہمیں تعلیم کو فوکس کرنا پڑے گا. ہمیں تعلیم کو پہلی ترجیح دینی پڑے گی، اور ترجیح پہلی تعلیم کو دینے کا جو آغاز ہے وہ یقیناً جہاں بجٹ ایلوکیٹ کرنے ہوتے ہیں وہاں استاد کو بطور استاد، بطور اینٹی اس کو اہمیت دینی ہوگی، اس کو عزت دینی ہوگی، تاکہ معاشرے میں استاد کا جو سٹیٹس ہے وہ کسی بھی دوسرے عہدے سے زیادہ باعزت ہو، وہ زیادہ پروفیٹیبل ہو. تب ہی جا کر ہم اس معاشرے میں جو 100% لٹریسی ریٹ ہے اور اس معاشرے میں جو بہتری ہے، جو ذہنی کشادگی ہے، اس کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے. جی امجد سعید صاحب، میرا ایک اور کویسچن ہے. ابھی آپ نے کہا کہ جو سیلری ہوتی ہے ٹیچر کی، کیونکہ یہ ایک ضرورت ہے بندے کی، ہر بندے کی ضرورت ہے اپنی معاشی ضروریات پوری کرنے کے لیے، تو یہ تو اسٹیٹ دے رہی ہوتی ہے. اس کے علاوہ جیسے ہمیں پتہ ہے نوبل پرائز یا پھر جتنے بھی انٹرنیشنل لیول پہ پرائزز دیے جاتے ہیں ان میں کچھ کیش اماؤنٹ بھی ہوتی ہے جو اس بندے کو دی جاتی ہے جو وہ ون کرتا ہے. تو ایسا بھی ہے کہ دا ٹیچر آف دا ایئر ایوارڈ جو ون کرتے ہیں ان کو کوئی کیش منی بھی دی جاتی ہے، یا صرف وہ جو آپ نے بتایا ہے کہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں بلا کے ایک ترکیب کی جاتی ہے جو تقریب کے دوران ان کو بس دے دیا جائے؟ جی یہ بڑا اہم سوال ہے کہ ان کو کچھ مالی معاونت بھی ہوتی ہے یا صرف ایوارڈ دیا جاتا ہے؟ ناظرین، ان کو مالی طور پہ بھی ان کو بینیفٹس دیے جاتے ہیں، لیکن چونکہ ٹیچر کا جو پروفیشن ہے اس کو پیسوں سے ایسوسیٹ نہیں کیا جاتا. یہ ایک نوبل پروفیشن ہے جو طلبہ کو گائیڈ کرنا، طلبہ کو نئی زندگی دینا اور طلبہ کا روحانی باپ کہا جاتا ہے. اس لیے باقاعدہ تو اس کا ذکر نہیں کیا جاتا کہ کتنے پیسے دیے جاتے ہیں، لیکن اس میں مالی ہیلپ کی جاتی ہے اور اگلا پورا سال وہ حکومت کے خرچے پر ہی اس کی ساری کی ساری جو اس کی ذمہ داریاں وہ ڈیپینڈ کرتی ہیں. جی امجد سعید صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی ویڈیوز آپ کو اور ملتی رہیں تو نیکسٹ ان شاپ کا جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ کلک کریں. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم، اللہ حافظ.